الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آلہ وأصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبیا ورسولا، غریبا یا رسول اللہ، غریبا یا رسول اللہ، غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ جل سبحانہ و تعالی کے لیے، جو خالق ارض و سما بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ بے حد و بے حساب اور لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال امت کے شفیع، شب اسریٰ کے دولہ، مسجد اقصیٰ کے امام اعظم، خاتم المعصومین، حسنین کے نانا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے بابا، میرے اور آپ کے آقا شاہ عرب و عجم، قاب قوسین
کی عظمت کے مالک، والضحیٰ کے مکھرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے آنکھوں کے ڈورے والے، مدثر و مزمل کی چادر کے مالک، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی احترام، روز محشر زبان پر مہر لگا دی جائے گی، زبان کو خاموش کر دیا جائے گا اور باقی تمام اعضاء ہمارے ہی خلاف ہمارے سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ اور یہ گواہی اتنی معتبر ہوگی کہ اسے جھٹلانا ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا، اور سب سے مقدم، سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا وہ انسان کی زبان ہے۔ فساد کے سارے راستے، شر کے سارے راستے اور برائی کے سارے راستے یہ زبان سے ہی نکلتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی کو محفوظ بھی کر لیا اور معصوم بھی کر لیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان نظر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، 3 باتوں کا مجھ سے وعدہ کر۔ اس نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو زبان کی شر سے بچا کر رکھنا۔ نوجوان نے عرض کیا، زبان کی شر کیا ہے؟ فرمایا زبان کی شر یہ ہے کہ بیہودہ بے معنی کلام مت کرنا، ذکر الہی رزق حلال کے حصول کے علاوہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھنا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے آپ کو شرمگاہ کی شر سے محفوظ رکھ۔ نمبر 3، اپنے شکم اور پیٹ کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ پیٹ کی شر کیا ہے؟ حرام کھانا، ضرورت سے زائد کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، بھوک نہیں لگی ہے اس کے باوجود کھانا، یہ پیٹ کی شر ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، اگر میں تینوں چیزوں کا آپ سے وعدہ کر لوں کہ میں 3 چیزوں کی حفاظت کروں گا، زبان کی بھی، شرمگاہ کی بھی اور اپنے پیٹ کی بھی، اور ان تینوں چیزوں کو میں شر سے محفوظ رکھوں گا، تو آپ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا، اگر تو ان 3 چیزوں کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو قیامت کے دن ان نوجوانوں میں شمار کیا جائے گا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی جن نوجوانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا، فساد کے سارے راستے، برائی کے سارے راستے، گناہ کے سارے راستے یہ زبان سے ہو کر جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اگر تو صحیح رہی تو ہم سبھی راہ راست پر رہیں گے، اور اگر تو نے راہ راست کو چھوڑ دیا اور تو صحیح نہ رہی تو تیری وجہ سے ہم سبھی بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اس لیے تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ تم صحیح رہنا۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت ربیع خثعم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب صبح بیدار ہوتے تو ایک کاغذ اور قلم لے لیتے اور سارا دن جو بات بھی کرتے اس کو لکھتے رہتے، اور رات کو بستر پر جانے سے پہلے اپنی زبان کے محاسبے کے لیے وہ سارا پڑھتے جو میں نے سارا دن بولا ہے، اور اس میں دیکھتے میں نے کوئی بیہودہ، کوئی لغو بات تو نہیں کی، کوئی ایسا جملہ تو نہیں بولا جو قیامت کے دن میری پکڑ کا سبب بن جائے یا میری زبان کی شر کا سبب بن جائے۔ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 20 سال حضرت ربیع خثعم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں گزارے۔ 20 سالوں میں میں نے حضرت ربیع کی زبان سے ایک جملہ بھی قابل اعتراض نہیں سنا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، عن الیمین و عن الشمال قعید، تمہارے دائیں طرف اور تمہاری بائیں طرف ایک ایک بیٹھا ہوا ہے۔ قعید عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو، یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں کو۔
تمہارے دائیں اور بائیں ایک ایک محافظ بیٹھا ہوا ہے. کام کیا کر رہا ہے؟ ما یلفظ من قول، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلتا نہیں ہے الا رقیب عتید، مگر وہ فوراً اس کو اچک لیتے ہیں اور تحریر کر لیتے ہیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ بولتے جا رہے ہیں. تم جو لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو وہ محافظین کرامن کاتبین تمہارے ان جملوں کو لکھ رہے ہیں، اور تمہارے منہ سے جملہ یلفظ کا لفظ قرآن نے بولا. لفظ یلفظ عربی زبان میں کہتے ہیں پھینکنا. جو ہی تم اپنی زبان سے کوئی جملہ پھینکتے ہو یا کوئی لفظ بولتے ہو وہ اسی وقت اچک کر اسے تحریر میں لے آتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ تحریر تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. پھر پوچھا جائے گا ہم نے زبان بیہودہ کاموں کے لیے تو نہیں دی تھی، ہم نے ان مقاصد کے لیے زبان تو تجھے نہیں دی تھی جن مقاصد میں تو زبان کو استعمال کرتا رہا. کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی بدخوئی، کبھی کسی کو تکلیف، کبھی کسی کے لیے نشتر، کبھی کسی کے عیب اچھالنا، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہم نے زبان اس لیے نہیں دی تھی، ہم نے تو زبان صرف اپنے ذکر کے لیے دی تھی. ہم نے تو زبان دی تھی اچھے قول بولنے کے لیے. اب یہ تحریر تیرے سامنے ہے، اس کا جواب دے کہ یہ جو تو نے بولا اس کا مقصد کیا ہے. حکیم لقمان قرآن کریم میں بائی نیم ان کا ذکر آیا. نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے. اللہ نے انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے. لقمان حکیم واحد وہ شخص ہیں کہ جو نبی نہ ہو کر بھی جن کا نام قرآن میں آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. حکیم لقمان کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زریں بنا رہے تھے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ کمال دیا تھا کہ وہ سخت سے سخت لوہے کو بھی جب پکڑتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا. پگھلانا نہیں پڑتا تھا، اسے جوڑ نہیں لگانے پڑتے تھے. اس کیا کرتے کہ لوہے کو پکڑتے، وہ پانی کی طرح نرم اور موم کی طرح ملائم ہو جاتا. اللہ کا نبی جو چاہتا اس سے بناتا جاتا. حکیم لقمان گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، خاموش رہے، سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کمال آپ کو اللہ نے کیسے عطا کیا. کوئی سوال نہیں کیا، چپ کر کے اللہ کے نبی کے عملوں کو دیکھتے رہے. اب نبی داؤد علیہ السلام خود بولے، لقمان ایک بات بتاؤ، اتنے اونچے مقام و مرتبے پر تم کیسے پہنچ گئے کہ اللہ تعالی نے تیرا ذکر اپنے کلاموں میں کر رہا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل انبیاء سابقین کو تیری مثالیں دے رہا ہے. آخر یہ رتبہ تجھے کس وجہ سے ملا؟ سجدوں کی کثرت ہے، عبادات کی کثرت ہے، ذکر الہی کی کثرت ہے. آخر تیرے پاس عمل کون سا ہے؟ وہ کون سی طہارت و تقوی ہے کہ جس نے تجھے اتنا باکمال کر دیا؟ اب حکیم لقمان کا جواب سنیے اور اسے پلڑے میں باندھ کر رکھنا، زندگی میں بلانا مت. کتنا مختصر جواب ہے اور کتنا لاجواب جواب ہے. کہا
مجھے یہ مقام صرف زبان کی حفاظت سے ملا۔ میں نے اپنی زبان کبھی بھی بیہودہ کلام کے لیے نہیں چلائی۔ میں نے اپنی زبان جب بھی کھولی خیر، بھلائی اور ذکر الہی کے لیے کھولی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا۔ زبان کی حفاظت نے مجھے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا۔ کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ یہ سجدوں سے نہیں ملا، یہ کثرت عبادات سے نہیں ملا، یہ بہت زیادہ تقوی و طہارت سے نہیں ملا، یہ ایک تنہا زبان کی حفاظت سے اتنا عظیم مقام ملا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ یہ وہ خوش قسمت، خوش بخت، خوش مقدر صحابی ہیں کہ جنہیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کے لیے میرے آقا کی شان سے یہ کہ حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا ان کی مہار پکڑ کر جا رہے تھے۔ کئی مرتبہ کوشش کی میں نیچے اتروں، میرے آقا نے نہیں اترنے دیا۔ مدینے کے بارڈر تک میرے حضور انہیں چھوڑنے گئے، اور یہ ان خوش بخت صحابہ میں شامل ہیں کہ ان کو میرے آقا نے مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا، معاذ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتنا مقام و مرتبہ۔ یہ میرے آقا فرما رہے حضرت معاذ۔ حضرت معاذ جب یمن کے گورنر بن کر جا رہے تھے، حضور سے ایک سوال کیا، جانے جانا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ایک ارشاد تو فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے کہ آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں تو کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ میرے آقا نے کتنی مختصر اور کتنی جامع نصیحت فرمائی۔ فرمایا، معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ عرض کی حضور کچھ اور؟ فرمایا زبان کی حفاظت کرنا۔ عرض کی حضور کچھ اور؟ فرمایا معاذ زبان کی حفاظت کرنا، ساری خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ ساری بھلائی اور خیر اسی میں ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ کوئی جملہ ایسا جو کسی کے لیے نشتر بنے، کوئی کسی کی غیبت، کسی کی عیب جوئی، کسی کی چغلی، کسی کے پردہ فاشی کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جس کو ہم نے آج کل اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میرے رب نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم لوگوں کے عیب اچھالیں، اللہ نے زبان تو اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے رب کا اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ زبان بے مقصد نہیں دی گئی ہے، زبان ان مقصد کے لیے دی گئی۔ پھر دیکھیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، آمینہ کے لال شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب جاننے کے باوجود نہیں اچھالتا اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ ایک انعام نہیں ہے، اگلا انعام بھی سن لیجئے۔ اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور اللہ تعالی عز و جل زبان کی حفاظت کی بدولت اس شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔
سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 باتیں مومن کی نشانی ہیں۔ اگر 4 چیزیں کسی شخص میں دیکھو بے دھڑک کہہ دو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے 4 باتیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات خاموشی۔ آقا نے فرمایا خاموشی، کیوں؟ فرمایا اول ترین عبادات میں سے خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، جو کم بولتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جو زیادہ نہیں بولتا، خیر کے علاوہ اپنی زبان نہیں کھولتا، اور جب بھی بات کرتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، تو بے دھڑک کہہ دو یہ ایمان والا۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے اول نشانی ہے خاموشی اختیار کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ کیوں آبادیوں سے نکل کر جنگلوں میں ڈیرے لگاتے تھے؟ یہ کیوں لوگوں سے دور بھاگتے تھے؟ یہ کیوں اپنے قیام گاہیں دور بناتے تھے؟ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا، یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ نمبر 2 تواضع کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب تواضع کا صحیح ترین معنی سمجھنا ہو تو میں آپ کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تواضع کا معنی کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ انسان جس کو بھی دیکھے اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، کسی کو بھی اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے۔ تواضع یہ ہے جس کو بھی دیکھے اسے اپنے سے بہتر جانے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کو بہتر سمجھیں گے تو آپ اس کے عیب نہیں ڈھونڈیں گے نا، کہ جو پہلے ہی مجھ سے بہتر ہے میں نے اس کے عیب کیا ڈھونڈنے ہیں۔ فرمایا تواضع۔ نمبر 3 مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، ذکر الہی میں اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے، اور دنیاوی باتوں میں اپنا وقت نہیں گزارتا۔ اور نمبر 4 وہ فساد برپا نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو سبب فساد ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں دیکھو بے دھڑک کہہ دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عربی دیہاتی گاؤں میں رہنے والا۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب سننا میرے آقا نے نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا سن نصیحت، تقوی اختیار کر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی یہ بالکل سادی سلیس آسان ترین تعریف ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کر۔ دوسری میرے آقا نے نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کر۔ جب اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارے گا تو ظاہر ہے تجھے کسی دوسرے کی بات کا موقع نہیں ملے۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ سن، جب قرآن کی تلاوت جو تو کرے گا نا، یہ قرآن کی تلاوت زمین میں تیرے لیے نور ہے، آسمان میں تیرے تذکرے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری تھے نا، آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں،
جبریل امین پاس بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، حضور ہیں، جبریل امین ہے، دور سے ابھی حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے، ابھی وہ سامنے بھی نہیں پہنچے، جبریل امین نے عرض کیا حضور ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیا تو ابو ذر غفاری کو جانتا ہے؟ عرض کی حضور میرے جاننے کی بات نہیں، زمین پر ابو ذر کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا آسمانوں میں ہوتا ہے۔ شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تو ابو ذر کو جانتا ہے؟ عرض کی حضور ابو ذر کا ذکر زمین پر اتنا نہیں ہوتا جتنا آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا وجہ؟ جبرائیل اب جواب سننا، حضور ابو ذر قرآن بہت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے ابو ذر کو جانتے۔ تو میرے آقا نے کیا نصیحت فرمائی؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر اس دیہاتی کو، اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا زبان کی حفاظت کر، خاموشی اختیار کر، اللہ کے ذکر کے علاوہ نہ بول۔ وہ دیہاتی جانے لگا، وہ تو اٹھ کر چلا گیا، لیکن آمینہ کے لال نے جو پیچھے فرمایا نا وہ سن لینا۔ فرمایا اگر جو میں نے اس کو نصیحتیں کی ہیں اگر اس پر اس نے عمل کیا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو نصائح میں نے اس کو کیے ہیں اگر اس نے ان پر عمل کیا۔ آج ہم سارا دن بیہودہ باتوں میں گزارتے ہیں، سارا دن ہم فضول اور لغو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ صاحبان تصوف کا ایک جملہ ہے جس کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سنا ہوگا علماء سے، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ اب اس جملے کو ایک حدیث سے جوڑتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دل سے دور ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، خیر کے بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے جملوں میں لگا رہتا ہے، شیطان اس سے ہٹ کر رہتا ہے۔ جو ہی وہ لغو بیہودہ گفتگو کرنے لگتا ہے شیطان اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اب وہ جو جی چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، اصل یہ حدیث ہے اس کی، کہ جب انسان غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو ابلیس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر جو جی چاہتا ہے وہ اس کے منہ سے کہلواتا پھرتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے، پھر جھوٹ سچ کا کوئی تمیز نہیں رہتی، حق اور ناحق کی کوئی تمیز نہیں رہتی، کسی کے عیب اچھالنا اسے عیب ہی نہیں لگتا، چغلی کرنا اسے برائی نہیں لگتی، غیبت کرنا اسے برائی نہیں لگتی، دوسروں کے پردہ اٹھانا اسے جو ہے نا وہ برائی نہیں لگتی۔ لیکن جب اس کا دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے تو شیطان اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ خیر اور بھلائی کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ شر کی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون خواجہ حسن بصری؟ جن کی پرورش سیدنا علی المرتضیٰ نے کی ہے، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، جو علی المرتضیٰ کی گود میں پلے ہیں،
وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. زیادہ بولنے والا ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. ظاہر ہے جب بولتا جاتا ہے تو بولنے میں پھر اس کی غلطیاں ہوتی ہیں. جو زیادہ مال جمع کرتا ہے وہی زیادہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ دولت اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. الا ماشاء اللہ جس کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ورنہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب دولت کی فراوانی آتی ہے تو گھروں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، شرم و حیا جاتا رہتا ہے. ماں باپ کے سامنے بیٹیاں جوان دوپٹے گلوں میں ڈال کر بازاروں میں جاتی ہیں. شادی بیاہوں کے اوپر جو انداز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ہمارے یہاں تو بالکل عجیب ماحول بن چکا ہے. اب بارات آئی ہے، سب غیر محرم ہیں اور بیٹیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں پھول برسانے کے لیے. اب کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو غیر محرم دیکھیں؟ جب بیٹی کے باپ نے دلہے کے گلے میں ہار ڈال دیا، جب بھائیوں نے ڈال دیے، جب ماموں نے ڈال دیے، جب تایا نے ڈال دیے، تو اب بیٹیوں کو بازار میں لے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بیٹیوں سے پھول برسوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غیرت ختم ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ اس ماحول کو بدلیے. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کیجیے. جس بیٹی کو ساری زندگی آپ غیر کو نہیں دیکھنے دیتے گلی میں، اور آپ کوئی نوجوان آپ کے دروازے کی طرف نظر لگا کر بیٹھے تو آپ اس کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر اسی بیٹی کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے کھڑے کر کے اس کے پوز بنواتے ہیں. پھر وہاں غیرت کیوں گوارا کر رہی؟ اب تو آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ جب ہم اس ماحول میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے تو پھر بتائیے گھروں میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر ہماری یہ شادیاں ہمارے بچوں کے لیے مبارک کیسے بنیں گی؟ بدلنے کی کوشش کیجیے. اپنی بیٹیوں کے اگر محافظ ہیں تو واقعی ہی محافظ بن جائیں. غیرت کا جنازہ مت نکالیے. یہ طریقے اور یہ اطوار بدلیے. شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے آقا نے یوں تو نہیں رات کو رخصت کیا تھا. آپ نے رات کا رخصتی تو رات کی رکھ لی ہے، لیکن ماحول بدل دیا ہے. سیدہ کو میرے آقا نے عشاء کی نماز سے پہلے رخصت کیا. فرمایا میری بیٹی علی کے گھر چلی ہے، دن کے اجالے میں اس کو نکلتا بھی کوئی نہ دیکھے. آپ بھی غیرت کا مظاہرہ کیجیے. بیٹیوں کی لائن لگا کر پھول مت برسوائیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنے بچوں کو اسلام کے دائرے میں رکھ کر رخصت کیجیے تاکہ اسلام کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں. اسلام نے اس کے اندر برکات جو رکھی ہیں، یہ مبارک موقع ہوتا ہے. اس مبارک موقع کو بے حیائی کا موقع مت بنائیے. تو جو انسان زیادہ مال جمع کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں. اور تیسرا، جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کرتا ہے. زبان قیامت کے دن سب سے بڑی پکڑ کا سبب بنے گی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے. کوئی جملہ اپنے منہ سے ایسا مت نکلنے دیں جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. کسی کے عیب مت اچالیں، کسی کی برائیوں کو مت اچالیں.
یہ زبان قیامت کے دن پکڑ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی۔ زبان کی حفاظت کا حکم میرے آقا نے سب سے زیادہ دیا ہے۔ جتنی خاموشی اختیار کرو گے اتنے قیامت کے دن امن میں رہو گے، جتنا زیادہ بولو گے اتنے ہی پکڑے جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے جملہ نکلتا نہیں ہے، ابھی نکلتا ہے، اگلے کے دل تک پہنچنے سے پہلے میرے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے بولا کیا ہے۔ اب بہت اچھے ہوں گے، معنی بہت اچھے ہوں گے، لیکن خواجہ حسن بصری سے زیادہ اچھے تو نہیں آپ ہو سکتے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں زبان کو چپ رکھو۔ حکیم لقمان کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حکیم لقمان داؤد علیہ السلام نے پوچھا لقمان بتاؤ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان تجھے کیسے ملی؟ حکیم لقمان نے یہ نہیں کہا میں تسبیحاں بہت پھیرتا تھا، میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، میں حج عمرے بہت کرتا تھا، میں زکاتیں صدقے خیرات بہت دیتا تھا، اللہ نے مجھے محبوب بنا لیا۔ مختصر جواب ساری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت داؤد کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بس میں نے زبان کی حفاظت کی، اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا۔ ایک ہی جملہ ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے قیامت کے دن سب سے زیادہ پکڑ میں یہ ہوں گے۔ زبان قیامت کے دن سب سے زیادہ پکڑ کا سبب و ذریعہ بنے گی، اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو، جملے سوچ سمجھ کر بولو۔ بولنے کی ضرورت کی کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ اب بڑے بندے کا جواب بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام صاحب کا جواب سننا، فرمایا جتنی دیر تو نے یزید پر لعنت بھیجنی ہے اتنی دیر حسین پر سلام پڑھ لے۔ یزید پر لعنت کا تجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا حسین پر سلام کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ فرمایا یزید پر لعنت بھیجنے سے بجائے جتنا وقت ادھر لگانا اتنا وقت حسین پر سلام بھیج کر وقت لگا لے۔ جو وقت ملتا ہے اسے لوگوں کے عیب اچھالنے پر نہ، اسے رسول اللہ پر درود پڑھنے پر صرف کر دو، اسے اللہ کا ذکر کرنے میں صرف کر دو، اسے قرآن پڑھنے میں صرف کر دو۔ جتنی دیر کسی سے الجھنا ہے اتنی دیر اللہ کے قرآن کی ایک سورت پڑھ لو۔ جتنا دیر کسی سے لڑنا ہے اس لڑنے سے بہتر ہے اتنی دیر اللہ کا قرآن کھول لو۔ کوئی بھلائی اور خیر کی بات کر لو، کوئی اچائی کی بات کر لو۔ اگر کچھ نہیں آتا تو اللہ اللہ ہی کرتے رہو، کیوں کہ جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ کسی نہ کسی دن کھول ہی دیتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے اور پھر اس وقت کے پچھتاوے سے تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج ہم اپنی زبانوں کو سنبھال لیں تاکہ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل